وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. جب موت کا وقت آتا نا، موت کے وقت جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا انسان، اس وقت کہتا ہے اے اللہ مجھے چھوڑ دے. قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے چھوڑ دے. کیا کرتا، کہاں جاتا؟ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. اللہ کیا کرتا، جا کے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی یہ نہیں بولتا اس دن کہ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ دیکھ کر آتا ہوں. اے اللہ میری جوان بیٹیاں ہیں، شادی کرنا ہے، اللہ میں شادی کر کے آتا ہوں. کوئی دودھ پلانے والی ماں یہ نہیں بولتی کہ اللہ دودھ پینے والے بچے ہیں میرے، میں دودھ پلا کے آؤں گی. کوئی ضروری کام سے نکلا ہوں، اللہ میرے وہ کام کو نمٹا کے آؤں گا. اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دے، اللہ میرے ضروری کام کاج کر لے کے میں آ جاتا ہوں. اللہ میری بیوی کو سمجھا کے میں آتا ہوں، میرے بچوں کو سمجھا کے آتا ہوں. اللہ گھر کا میں پوری تیاری کر کے آتا ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے. کوئی یہ نہیں بول رہا میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ جب دکھے گا نا، موت کا فرشتہ جب آئے گا نا، کسی کو یہ دنیا اور یہ دنیا کا خیال نہیں رہے گا. یہ دنیا والوں کی کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی. ہر انسان یہی بول رہا ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ چھوڑ دینا اب نیک بن جاؤں گا، اللہ چھوڑ دینا نیکیاں کروں گا، اللہ اچھے اعمال کروں گا. اے اللہ جمعہ کے خطبے سنتا تھا، درس سنتا تھا، اجتماع میں جاتا تھا، لیکن اللہ سمجھا نہیں. اللہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا رہا. اللہ میں دین کا کام نہیں کیا، اللہ میں گناہ کیا، میں سود کھایا، میں شراب پیا، اللہ میں بہت گناہ کر لیا. لیکن اب موت کا فرشتہ دکھانا، اللہ چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ اب سدھر جاؤں گا، اللہ اب نیکی کروں گا. اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سناؤں گا وہ عنوان ہے موت کی سختیاں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والے دنیا کی ہر چیز میں اختلاف کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو یا کسی مذہب کو نہیں ماننے والا ہو،
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس موت کے تعلق سے کچھ باتیں آج سننا ہے، صرف سننا نہیں ہے بلکہ غور کرنا ہے، بلکہ محسوس کرنا ہے۔ ویسے تو ہم کئی مرتبہ اس عنوان پر سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ آپ جس طرح سنیں گے، جس طرح محسوس کریں گے، ویسا اثر بھی ہوگا، لیکن صرف کانوں کے مزے کے لیے اگر سنیں گے، صرف تعریف کے لیے یا واہ واہ کے لیے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ موت ایک ایسا سبق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سبق نہیں ہو سکتا۔ موت ایک ایسا درس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور درس نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑے سے بڑے مقرروں کو، ہزاروں تقریروں کو بھی اگر سن لو، لیکن موت کی یاد ایک ایسا سبق ہے، ایک ایسی تقریر ہے، ایک ایسا درس ہے، اگر اس ایک موت کو یاد رکھ لو اتنا فائدہ ہوگا جتنا آپ کو ہزاروں تقریریں سننے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے، اس کو یاد رکھنا اصل چیز ہے۔ ہم لوگ آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کر شاید یہ سوچنے لگ گئے کہ یہ موت دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس چیز کی ترغیب دی گئی کہ ہم لوگ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک قرآن کی آیت سے۔ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ ہر خطبے میں سنتے ہیں، وہ آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ہمیشہ سنتے ہیں میرے بھائیوں اس آیت کو، ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم لوگوں کو ہے، مسلمانوں کو ہے یہ حکم کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو شرک نہیں کرتے نا، ہم تو کفر نہیں کرتے نا، تو پھر ہمارے لیے اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو جنتی ہیں۔ ہم کسی ایک جماعت کا اگر لیبل لگا لیے، نام رکھ لیے، یا پھر کسی ایک جماعت سے جڑ گئے، تو آج مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ میں جنت میں نہیں گئے تو کون جائے گا؟ جہنم تو صرف کافروں کے لیے ہے نا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم دے رہا کہ بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے آپ۔ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بول رہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے۔ کلمہ صرف پڑھ لے کے یہ دھوکے میں مت آ جانا کہ بس میں اب کلمہ پڑھ لیا تو میں ہی جنتی۔ نہیں، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان بن گئے، مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مسلمانوں کا نام رکھ لیے، تو اب مرتے دم تک بھی مسلمان ہی رہنا ہے تجھے۔ مطلب یہ ہے کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے تو اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، سوچ سمجھ کے زندگی گزار۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ایسا عمل نہ کر کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تو اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے، کئی حدیثیں ہیں جس میں مختصر میں مفہوم بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی زانی زنا کرتے ہوئے اگر اس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر اس کی موت ایمان کی حالت میں تو نہیں آئی نا۔ اگر کوئی شرابی شراب پی رہا ہے، اس وقت اگر اس کی موت آ گئی تو پھر وہ اس کی موت ایمان کی حالت میں تو نہیں آئی نا۔ مسلمان ہی رہنا کا مطلب تو اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا،
زندگی بھر دن کے 24 گھنٹے اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزار. تیری زندگی کا کوئی ایک لمحہ، ایک منٹ ایسا نہ ہو کہ جس میں تو اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہا ہو. اگر کوئی سود خور سود لیتے ہوئے سود دیتے ہوئے مرا تو وہ فرما برداری والی موت تو نہیں آئی نا، وہ مسلمانوں والی موت تو نہیں آئی نا، وہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے مرا. تو آج ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو کتنے ایسے گناہ ہیں، سود لینا دینا، زنا کرنا، اسی طرح شراب پینا، کتنے کبیرہ گناہوں میں آج مسلمان ہے. موت کو بھول گیا. اگر اسے موت یاد رہتی نا، ایک بات یاد رکھو، ایک چھوٹی، ایک سادہ سیدھا ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس آیت پہ اگر آپ کتنا بھی غور کریں کم ہے میرے بھائی. گھر جا کے کبھی قرآن کا ترجمہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، غور کرنا، ایک آیت پڑھے اس کا ترجمہ پڑھے، تھوڑی دیر رکنا، رکنے کے بعد اس پہ سوچنا. آپ جتنا سوچیں گے اتنے ہمارے لیے اس میں نصیحت ملتی ہے. فرما بردار ہو کے مرنا، مسلمان ہو کے مرنا. اگر کوئی بے نمازی، یاد رکھو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر میں آج فجر کی نماز چھوڑ کے سو گیا، میری آنکھ فجر کی نماز میں تو نہیں کھلی، لیکن اگر وہ آنکھ خبر کے گڑے میں کھلے تو اللہ اکبر. کسی کو فجر کی نماز چھوڑنا آسان نہیں ہوگا اگر یہ ایک بات یاد رکھیں گے تو. کوئی مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کے نہیں سو سکتا. رات کو اگر یہ سوچ کے وہ سوئے کہ اللہ اگر میں فجر میں آنکھ نہیں کھولا تو پھر موت کا فرشتہ آ جائے، کہیں میری آنکھ خبر کے گڑے میں نہ کھولے، میں فرما بردار والی موت تو نہیں مارا اگر جس دن میں فجر کی نماز چھوڑ کے مر گیا. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بول کے نہیں آتی، بتا کے نہیں آتی. موت کا فرشتہ کال کر کے نہیں آتا، مس کال دے کے بھی نہیں آتا، وہ آ جاتا ہے بس. کبھی بھی آ سکتا. بوڑھے کو بھی آتا، جوان کے پاس بھی آتا، عورت کے پاس بھی آتا، مرد کے پاس بھی آتا، کبھی بھی آ سکتا. کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں آج مر جاؤں گا؟ نہیں. جتنے لوگ مرتے ہیں کیا ان لوگوں نے سوچا کہ آج میرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا؟ کوئی نہیں سوچتا میرے بھائی. موت کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی موت آ سکتی ہے، ماں کے گود میں بھی موت آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، اسکول جا رہا ہے موت آ سکتی ہے، جاب کو جا رہا ہوں موت آ سکتی ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں موت آ سکتی ہے، گھر کے چار دیواری کے اندر بھی رہوں موت آ سکتی ہے، بیچ راستے پر بھی موت آ سکتی ہے. موت کبھی بھی آتی ہے، اس لیے موت کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور آیت دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. جو پیدا ہوا اسے مرنا ہی مرنا ہے. موت کسی نبی کو نہیں چھوڑی، کسی ولی کو نہیں چھوڑی، تو ہم کو چھوڑے گی بھائی؟ کسی کو نہیں چھوڑ سکتی. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس آیت پر بھی غور کرنا، بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہے. کامیاب کون؟ سکسیس. ہم بولتے ہیں نا کہ ارے بھائی لائف کیا ہے، سیٹ ہو گئی اس کی، کیا جاب ملنے سے انہیں کامیاب ہو گیا، گھر بنانے سے کامیاب ہو گیا، شادی کر لیا تو کامیاب ہو گیا، اولاد ہو گئی تو کامیاب ہو گیا، ویل سیٹلڈ ہے. ہم بولتے نا کہ بھائی نہیں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی، اصل سکسیس کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ اے لوگوں، کامیابی وہ نہیں ہے کوئی نعمت تمہیں ملے اور تم سے چھن جائے وہ کامیابی ہے، وہ سکسیس ہے. نہیں، اصل سکسیس وہ ہے کہ ایک مرتبہ ملے تو پھر وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے، تو پھر وہ ہے اصل کامیابی. جاب آج ہے کل ختم ہو سکتا ہے، آج مال ہے کل ختم ہو سکتا، بیوی آج ہے کل مر سکتی، بچے آج ہے کل مر سکتے. تو جو چیز ملی اور ختم ہو گئی وہ کامیابی نہیں، وہ سکسیس نہیں. سکسیس کیا ہے؟ جنت ہے.
جنت ایک مرتبہ ملے گی، جنت کی نعمتیں ایک مرتبہ ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ ہے اصل کامیاب۔ اس لیے اس کامیابی کے لیے کوشش کرو مسلمانوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ دیکھیے انسان کے دو گھر ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی صرف مزے کے لیے سننا نہیں ہے، آپ یہ سنیں، یاد رکھیں، محسوس کریں۔ انسان کے دو گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر انسان گھر بناتا ہے، دوسرا گھر ہے اس کا زمین کے نیچے جو دوسرے لوگ اس کے لیے بناتے ہیں۔ انسان کے دو گھر ہیں تو اس گھر میں جانے کا، جو زمین کے نیچے گھر بنتا ہے نا، اس گھر میں جانے کے لیے انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، ایمان کا راستہ، تقوی کا راستہ، دوسرا وہ راستہ گناہوں کا راستہ، برائیوں کا راستہ۔ تو انسان ان دونوں راستوں سے اس گھر میں جاتا ہے، ہر انسان کو جانا ہے اس گھر میں۔ تو اب ہمارے پاس ہے کہ ہم کیسا راستہ چن رہے ہیں، کون سے راستے سے اس گھر میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ ہم ہماری زندگی کو بڑھا تو نہیں سکتے لیکن بدل سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے مسلمانوں، ہم ہمارے اس زندگی کو، چاہے کروڑوں کا مال میرے پاس ہو، زمین جائیداد ہو، بڑے بڑے گھر ہو، بینک بیلنس ہو، اولاد ہو، سب کچھ ہو، ڈگریاں ہو، میں سائنسدان بنوں، میں ڈاکٹر بنوں، میں کچھ بھی بنوں، میں اس موت کے فرشتے کو ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکتا۔ میں ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکتا، میری زندگی کو میں آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن زندگی کو بدل سکتا۔ بدلنا میرے ہاتھ میں ہے، بڑھانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو موت اگر یاد رہے تو زندگیاں بدل جائے گی، زندگیاں بدل سکتی ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، لیکن جو موت کو ہی بھول جاتا تو پھر اس کے لیے کتنے بھی درس سناؤ، کتنی بھی قرآن کی آیتیں سناؤ، اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ برائیوں سے نہیں بچتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو۔ تو اس لیے آج ہم سب کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دنیا میں فرق ہوتا ہے امیر اور غریب کا، کس لحاظ سے؟ مال کی وجہ سے۔ اگر غریب ہے تو وہ چٹائی پہ سوتا ہے، امیر ہے تو نرم گدی پہ سوتا ہے، مال کی وجہ سے یہاں پر فرق ہوتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر گدی نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اب وہاں پر پیسوں کی وجہ سے فرق نہیں ہوتا، وہاں نیکیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، کس کے کتنے اعمال ہے اس کے حساب سے پھر وہاں پر فرق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو دنیا کو ذہن میں رکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل چیز جو موت ہے، اصل گھر جو مرنے کے بعد میرا قبرستان میں ہے، اس کی فکر آج کسی کو نہیں ہے۔ اس دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی، ہر آدمی یہ محسوس کرے، اس لیے میں بول رہا ہوں پہلے سے محسوس کرنا ہے، سوچنا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ بھائی دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ ٹاپک میرے لیے نہیں ہے، کوئی یہ بول سکتا ہے یہ عنوان میرے لیے نہیں ہے، کوئی بول سکتا ہے نہیں موت میرے پاس بھی آنا، آپ کے پاس بھی آنا، ہر ایک کے پاس آنا، یہ ہمارا ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم اس دنیا میں اس چمک دھمک کو دیکھتے ہوئے ہم آخرت کو بھول گئے، ہماری منزل کو بھول گئے۔ اصل میں ہم کو جانا تھا کسی اور جگہ، ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہم اصل میں سفر کے لیے آئے اس دنیا میں، لیکن ایسا ہو گیا کہ ہم سفر کرتے کرتے راستے میں جو چمک دھمک نظر آئی اس کو دیکھ کے ہم لوگ اصل ہمارے گھر کو بھول بیٹھے، اس چیز کو بھول بیٹھے، ہم یہیں پر مست مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا ہماری ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اس دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے ہم نے کیا کیا کوششیں نہیں کی، کیا کیا سجاوٹیں نہیں کی، اس میں آرام کے لیے، اس میں سکون کے لیے، اس میں ڈیکوریشن ہم نے کیا کیا، اس میں کتنے لاکھ لگا دیے، کتنے کروڑوں لگا دیے اس دنیا کے گھر کے لیے، جو کہ میرے پاس 60-70 سال رہے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد میں رہنا بھی چاہوں تو اس گھر میں مجھے کوئی رکھنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو اس کے لیے میری اتنی پلاننگ۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، اگر آج چھوٹے بچے سے بھی سوال کریں گے نا، بیٹا تیرا گول کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تو کیا کرنا چاہ رہا، ہر بچہ بتاتا، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ ہاں مجھے اچھا پڑھنا ہے،
اس کے بعد تھوڑے بڑے بچے کو پوچھئے، ہاں بھائی مجھے اچھے مارکس لانا ہے، اس کے بعد مجھے جاب کرنا ہے، اس کے بعد مجھے محنت کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، ڈگری حاصل کرنا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، مجھے بچے ہو، پھر اس کے بعد بچے ہوئے تو اس کے بعد کیا خواہش ہے، نہیں میرے پوتے ہو، میرے نواسے ہو، میرا بینک بیلنس ہو۔ ارے ہم اگر ہر ایک سے کسی سے بھی سوال کرو کہ تمہاری فیوچر پلاننگ کیا ہے، لمبی لسٹ بتاتے بھائی ہمارے پاس ہے، پوری فیوچر پلاننگ، اگلے 100 سال کی تیاری ہم ابھی سوچ کے رکھے، لیکن 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، اگر موت آ گئی تو پھر اس گھر کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اس گھر کے لیے جو اس دنیا اس زمین کے اوپر جو گھر ہے اس سے اٹھا کے زمین کے نیچے جو گھر ہے اس کے اندر ڈال دے گا، اس گھر کے لیے کوئی پلاننگ ہوئی؟ اس گھر کے لیے کوئی تیاری ہوئی؟ وہاں کی لائٹنگ کے، وہاں کے آرام کی ہم لوگوں نے کبھی سوچا؟ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، اس لیے یہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی یہ روایت ہے، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت، اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ بولے لذتوں کو، ہر ایک کی لذتیں ہیں، کتنی لذتیں ہیں، کسی کو اچھی چیزوں کی لذت ہے تو کسی کی بری چیزوں کی لذت ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ 2023 ہے، اگر کسی نے یہ سوچا ہو کہ 24 میں مجھے جاب ملے گی، 24 میں میں گھر بناؤں گا، 24 میں میں شادی کروں گا، 24 میں مجھے اولاد ہونے والی ہے، یہ لذتیں ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، اس کی جو لذت تھی کہ اگلا سال میں میرے بچے کو دیکھوں گا، وہ لذت پوری ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اگلا سال میں گھر بناؤں گا، اس کی وہ لذت پوری ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اگلا سال شادی کروں گا، وہ لذت پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عثمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، انبیاء کے سیرتیں، صحابہ کی سیرتیں، زندگیاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اس پوری کائنات میں ایک ایسے شخص ہے جو فضیلت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ ایک نبی کے 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا ہو، وہ سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح دیا، ایک بیٹی کو نکاح میں دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عثمان اگر میری کوئی اور بھی بیٹی ہوتی نکاح کے لیے تو اسے بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے بہترین اخلاق کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 7 مرتبہ جنت کی گارنٹی دی ہو تو وہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو۔ 7 مرتبہ جنت کی گارنٹی ملی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو پھر بھی تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے، جب کبھی کسی خبر کو دیکھتے، قبرستان کو دیکھتے، اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، اے عثمان تم کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ یہ خبر کو دیکھ کر کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد جواب کیا آ رہا؟ دیکھیے یہ موت، یہ جو خبر کا گڑھا ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا، جو یہاں سکسیس ہو گیا، اس کے لیے اگلی منزلیں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلے ہی گڑھے میں، پہلی ہی منزل میں فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے اگلی منزلیں بڑی مشکل ہوں گی۔ اس لیے جب بھی خبر کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے، رونا آتا ہے۔ میرے بھائی ہم بھی گئے قبرستان کو، ہم بھی مردوں کو دفنائے، ہم بھی اپنے کندھوں پہ مردوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کیا قبرستان جانے کے بعد کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ کسی خبر کو دیکھ کر کیا ہم بھی روئے؟
کبھی قبرستان میں جا کے ہمارے آنکھوں سے بھی 2 آنسو نکلے؟ نہیں، ہم قبرستان جا کے بھی مذاق کرتے ہیں، قبرستان جا کے بھی موبائل دیکھتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد بھی دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم موت کو بھول گئے نا، ہم ایسا بھول گئے، ایسا بھلا دیے، ہمارے دل ایسے سخت ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہودیوں کے تعلق سے، تمہارے دل تو پتھر ہو گئے، پتھر نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی تو اللہ کے ڈر سے کبھی پھٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پتھروں سے بھی پانی نکلتا، لیکن تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ پتھروں سے مثال دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اگر موت کو یاد کر کے نہیں روتے، میرے بھائیوں کسی خبر کو دیکھ کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا، تو پھر کیسی غفلت کی زندگی گزار رہے۔ انبیاء کو رونا آئے، صحابہ کو رونا آئے، جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے والوں کو رونا آئے، لیکن میں گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے چلے جاؤں، میرے لیے تو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملی، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میں اتنی بے فکر کی زندگی گزاروں کہ میں قبرستان جا کر بھی ہنسوں، قبرستان جا کر بھی میں مذاق کروں، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ غور کرنا سورہ مومنون کی آیت نمبر اگر 99 100 آپ نکال کر دیکھیں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں بڑا اہم سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ غور کرنا میرے بھائیوں ان آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر میں نیک اعمال کروں گا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائی، کبھی اب گھر جانے کے بعد تھوڑا اس آیت کو نکال کے دیکھو، تھوڑا محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کب؟ جب موت کا وقت آتا نا، موت کے وقت جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا انسان، اس وقت کہتا ہے اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیا کرتا؟ کہاں جاتا؟ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ کیا کرتا جا کے؟ کیا کام کرنا ہے؟ کوئی یہ نہیں بولتا اس دن کہ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ دیکھ کر آتا ہوں۔ اے اللہ میری جوان بیٹیاں ہیں، شادی کرنا ہے، اللہ میں شادی کر کے آتا ہوں۔ کوئی دودھ پلانے والی ماں یہ نہیں بولتی کہ اللہ دودھ پینے والے بچے ہیں میرے، میں دودھ پلا کے آؤں گی۔ کوئی ضروری کام سے نکلا ہوں، اللہ میرے وہ کام کو نمٹا کے آؤں گا۔ اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دے، اللہ میرے ضروری کام کاج کر لے کے میں آ جاتا ہوں۔ اللہ میری بیوی کو سمجھا کے میں آتا ہوں، میرے بچوں کو سمجھا کے آتا ہوں، اللہ گھر کا میں پوری تیاری کر کے آتا ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کوئی یہ نہیں بول رہا میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ جب دکھے گا نا، موت کا فرشتہ جب آئے گا نا، کسی کو یہ دنیا اور یہ دنیا کا خیال نہیں رہے گا، یہ دنیا والوں کی کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی۔ ہر انسان یہی بول رہا ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ چھوڑ دینا اب نیک بن جاؤں گا، اللہ چھوڑ دینا نیکیاں کروں گا، اللہ اچھے اعمال کروں گا۔ اے اللہ جمعہ کے خطبے سنتا تھا، درس سنتا تھا، اجتماع میں جاتا تھا، لیکن اللہ سمجھا نہیں، اللہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا رہا، اللہ میں دین کا کام نہیں کیا، اللہ میں گناہ کیا، میں سود کھایا، میں شراب پیا، اللہ میں بہت گناہ کر لیا، لیکن اب موت کا فرشتہ دکھا نا، اللہ چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ اب سدھر جاؤں گا، اللہ اب نیکی کروں گا۔ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم کروڑوں روپے دینے کی بات کرو اس دن، پوری زمین جائیداد دینے کی بات کرو، فرشتوں سے بول کے تو دیکھو مجھے چھوڑ دے ایک مرتبہ، تم رو اس دن، تم چیخو اس دن، تم چلاؤ اس دن، تم پکارو اس دن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ پورے گھر کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس چیز کو محسوس کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اس چیز کو، میں گھر میں ہوں،
میں 50 سال کی محنت کر کے ہوں، 30-40 سال کی محنت پسینہ ٹپا کے میں گھر بنایا، عالیشان میرا گھر ہے، زمین جائیداد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہے، مجھے کچھ ہو گیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اچانک ہاسپٹل لے کے گئے، بیٹا بھی بول رہا اب میرے ابا کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، کروڑوں روپے دینے کے لیے میں تیار ہوں، سب لوگ دعائیں کر رہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، میں موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اللہ سے، میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیا حال ہوگا اس دن جب میں موت کے فرشتے کو دیکھوں گا؟ یہ ہر ایک کو محسوس کرنا ہے میرے بھائیوں۔ کیا حال ہوگا جس دن میرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا؟ کیا اس کے لیے میری کوئی تیاری ہے؟ اس دن اتنا لاچار، اس دن اتنا کمزور، بڑا سا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی کے لیے ترسے گا، ایک گلاس پانی کے لیے اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس دن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس دن ایک گلاس پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں پی سکتا، بلکہ موت کی سختیاں جب شروع ہو جائیں گی، موت کا فرشتہ جب آئے گا، بازو میں بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، اس کو بول بھی نہیں سکتے کہ بیگم مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنے لاچار ہو جائیں گے میرے بھائیوں، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ ہم آج دنیا 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 کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں نا۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ دنیا اور یہ دنیا والے کیا کریں گے ہمارے ساتھ جب میں مر جاؤں گا؟ محسوس کر کے دیکھنا ہے، جب میں مر جاؤں گا، یاد رکھو اچانک اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک اسے ہاسپٹل لے کر چلے گئے، مثال کے طور پر میرا نام ہے فیاض، اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، اگر میرا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک دیکھنے والے ہاسپٹل لے کر چلے گئے، جب ان کو معلوم ہوا کہ دیکھو فیاض بھائی کو ہارٹ اٹیک آیا، اب پوچھنے والے پوچھیں گے کیسی ہے طبیعت فیاض بھائی کی، ہر 5 منٹ کو کال کریں گے، ہر 2 منٹ کو پوچھیں گے فیاض بھائی کیسے ہیں، فیاض بھائی کیسے ہیں، فیاض بھائی کیسے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد اگر یہ بولنے والا بولے گا نا فیاض بھائی اب نہیں رہے، ان کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گئے، اب اتنی دیر فیاض بھائی کیسے ہے بولنے والا نام بھول جائے گا، بولے گا لاش کو کب لا رہے گھر پہ۔ میرا رشتہ دار بھی مجھے یہ نہیں بولے گا کہ میرے فیاض بھائی کو، میرے بھائی کو کب لا رہے، کوئی نہیں بولے گا۔ اولاد یہ نہیں بولے گی ہمارے ابا کو گھر کب لا رہے، بیوی یہ نہیں بولے گی کہ میرے شوہر کو گھر کب لا رہے۔ یہ دنیا کی محبت میں کتنی ہم لوگوں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی گھروں کو ویران کر کے، ہم لوگ دنیا پرستی میں، دنیا کمانے میں جو اتنا وقت لگا دیے، میرے بھائیوں جس دن ہم مریں گے نا یہ دنیا ہمارا نام بھول جائے گی، 5 منٹ کے اندر ہمارا نام بھول جائے گی۔ کوئی یہ نہیں بولے گا کہ فیاض بھائی کو کب گھر کو لائیں گے، ہر ایک بولے گا کہ لاش کو کب لا رہے، ڈیڈ باڈی کو کب لا رہے۔ میرے بھائیوں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو میرے بھائیوں جس دن موت آئے گی، جس دن موت آئے گی کیا ہوگا محسوس کر کے دیکھو۔ جس دن میں مر جاؤں گا، اگر میں میرے گھر میں مر گیا، مجھے کوئی کمرے میں رکھنے کی بات نہیں کرتا، ہر ایک جو بھی آئے گا مجھے گھر سے نکالنے کی بات کرے گا، گھر میں رکھنے کی بات کوئی نہیں کرتا، ہر ایک بولے گا کہ جلدی سے جلدی نکالو۔ کیوں؟ اگر 1 دن 2 دن سے زیادہ ہو گیا سڑی بدبو آ جائے گی، رکھنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ بہت زیادہ محبت کرنے والا بیٹا بھی یہ نہیں بولتا ہمارے ابا میرے لیے اتنا کما کے رکھے میں میرے گھر میں دفن کر لوں گا، کوئی بیٹا نہیں بولتا۔ میرے شوہر میرے لیے اتنا کما کے رکھے، میرے شوہر کو میرے بیڈ روم میں ہی رکھے گی، نہیں میرے بھائیوں یاد رکھو اس دن تو کئی بچوں کو آپ بھی دیکھے ہوں گے اپنے آنکھوں سے، جب ابا کی لاش سامنے ہوتی ہے بچے دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ وہ بچے جو صبح شام باپ کے گود میں کھیلتے تھے، باپ کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے، صبح شام میں گھر کو ابا واپس آئیں گے دوڑ کے جاتے تھے، محبت کرتے تھے، ابو ابو بولتے تھے، لیکن جس دن وہ باپ مر جائے گا، لاش سامنے ہوگی، بیٹے کو بولیں گے نا وہ ڈرے گا، وہ بولے گا میں قریب نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں اپنے قریب آنے کے لیے ڈریں گے، وہ منظر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن بولو، اس دن چیخو بیگم میں تیرے لیے کیا نہیں کرا، بیٹا تیرے لیے میں کیا نہیں کرا، میرا ساتھ دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا سپورٹ کرو، مجھے بات کرو، کوئی نہیں بولے گا۔ مجھے اس گھر سے مت نکالو، آپ اس دن چیخ کے دیکھو، چلا کے دیکھو، کوئی نہیں سنے گا ہماری چیخ، کوئی نہیں سنے گا ہماری پکار۔
یاد رکھو میرے بھائیو، اس دن اتنا لاچار، میرے کپڑے میں خود نہیں اتار سکتا، میرا غسل میں خود نہیں لے سکتا، میں چل نہیں سکتا، مجھے 4 لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، قبرستان لے جائیں گے، میرے اس اصلی گھر میں پہنچائیں گے، وہ گھر جس کی تیاری میں نے کرا، وہ گھر جس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا، وہ گھر جس گھر میں مجھے رہنا ہے، پتہ نہیں 100 سال رہیں گے، 1000 سال رہیں گے، قیامت کے دن تک اس گھر میں رہنا ہے، وہ گھر کیڑے مکوڑوں کا گھر، وہ گھر سانپ اور بچھوؤں کا گھر، اس گھر میں مجھے رہنا ہے، اس قبر کے گڑھے میں مجھے ڈال دیں گے۔ محسوس کر کے دیکھنا، کسی اور کو دفنانے کے لیے جاتے نا بھائی، وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، مجھے بھی اسی طرح لٹا دیں گے لوگ، مجھے بھی اسی طرح کا کفن پہنا دیں گے لوگ، اور لٹانے کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالیں گے لوگ، وہ مٹی کبھی پیر میں لگے تو میں گھر میں نہیں جا سکتا تھا پیر دھوئے بغیر، اس مٹی کو آج میرے منہ پہ ڈال رہا ہے، میرے چہرے پہ ڈال رہا، میرے جسم پہ ڈال رہا ہے، ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا بیٹا میرے چہرے پہ مٹی ڈال رہا ہے، بول رہا اب ہو گیا تمہارا ہمارا رشتہ ختم۔ اس خبر کے گڑھے کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ اس خبر کے گڑھے میں نہ مال آیا، نہ بیٹا آیا، نہ بیوی آئی، نہ رشتہ دار، نہ دوست آیا۔ میرے بھائیوں، ڈر لگتا ہے اس دنیا میں، کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے کا ڈر لگتا ہے، رات کے اندھیرے میں باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں ہے کرنٹ چلے گیا تو ڈر لگتا ہے، سانپ کو دیکھے تو ڈر لگتا ہے، بچھو کو دیکھے تو ڈر لگتا ہے، کوئی بات کرانے والا نہیں ہے تو حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ لیکن میرے بھائی، کبھی سوچا ہے نرم نرم گدیوں میں یہاں تو سو گیا، بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی تھی، خبر کے گڑھے میں تکیہ لگانے والا کون؟ خبر کے گڑھے میں نرم بستر بچھانے والا کون؟ خبر کے گڑھے میں ٹائم پاس کے لیے موبائل رکھنے والا کون؟ اے نوجوانوں جو موبائل دیکھتے ہوئے نمازوں کو چھوڑتے ہو، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر رہ کے اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہو، تمہیں خبر کے گڑھے میں موبائل رکھنے والا کون؟ میرے بھائیوں، اس دن اکیلے جانا ہے۔ محسوس کر کے دیکھو، جس دن میں مر جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں، واپس جانے والوں کے پیروں کی آواز اللہ تعالیٰ اسے سنا دیتا ہے، سن، جا رہے دیکھ، تیرا بیٹا جا رہا دیکھ۔ اپنوں سے دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ سعودی دبئی کا سفر کرتے ہیں، مہینوں سالوں سال اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، وہ لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنوں کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جب موت آئے گی میرے بھائیوں، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور جس دن مجھے خبر کے گڑھے میں مٹی ڈال کے لوگ واپس جا رہے، اللہ تعالیٰ سنا رہا ان کے قدموں کی آواز کو۔ اگر میرا بیٹا دنیا میں، یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی بوڑھا ماں باپ ہو تو یہ محسوس کر سکتے ہیں، اگر بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کی نوجوان اولاد اس کی خدمت نہیں کر کے اگر دور بھاگے، وہ بوڑھے ماں باپ کتنا ترستے ہیں کہ میرا بیٹا کاش نظر آتا تو اچھا تھا، میرا بیٹا کاش بات کرتا تو اچھا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دن، جس دن مجھے دفنا کے لوگ واپس جائیں گے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے واپس جا رہا ہوگا، دل کٹتا ہوگا، اس دن تکلیف ہوتی ہوگی، چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے کہ میں کس کے لیے یہ زندگی گزارا، کس کے لیے 60-70 سال لگا دیا، آج وہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ اس دن، جس دن پہلا دن ہوگا میرا، پہلی رات ہوگی میری، خبر کے گڑھے میں میں اکیلا رہوں گا، اس دن وہ رات کیسے گزرے گی، کبھی سوچے میرے بھائی؟ خبر کے گڑھے میں تو کوئی روشنی نہیں ہے، تو اس روشنی کی کوئی تیاری کرے کیا میرے بھائی؟ اکیلے اس دنیا میں رہتے تھے، رات کے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، تو اس خبر کے گڑھے میں کیا ڈر نہیں لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن انسان کو دفنا کے جیسے ہی لوگ واپس چلے جائیں گے، آئیں گے سوال کرنے کے لیے فرشتے، منکر نکیر آئیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ یاد رکھنا،
یاد رکھنا میرے ان الفاظ کو میرے بھائیوں، قبرستان جب بھی جاتے تھوڑا محسوس کر کے دیکھنا، آج میں کسی کو دفنا کے گیا، کل مجھے بھی اسی طرح دفنا کے واپس جائیں گے۔ آج اس کے پاس موت کے فرشتے آئے، کل میرے پاس بھی آئیں گے موت کے فرشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت کا فرشتہ کالا چہرہ، بیل کے سینگوں کی طرح اس کے بڑے بڑے دانت، نیلی آنکھیں، بجلی کی طرح کڑک آواز لے کے زمین کو کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے نکلے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس کو دیکھنے کے بعد میری حالت کیا ہوگی، کبھی سوچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا، اللہ کے رسول جب اتنا ڈراؤنی شکل لے کے فرشتہ آئے گا، جب سوال کرے گا تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کو تو ڈر لگا ہوا ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتی ہے، تو ہم تو عورتیں ہیں اللہ کے رسول، ویسے ہی ہماری طبیعت کیا ہے، کمزور ہے، ہم تو نازک ہے، اتنے ڈراؤنی شکل لے کے فرشتے جب آئیں گے سوال کریں گے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مواحد کو، اس کو توحید کی برکت کی وجہ سے اس کا ڈر ختم کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ خبر ہے، یہ خبر کا گڑا ہے، یہ خبر کی سختیاں ہیں، یہ خبر کا عذاب ہے، کیسا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، تھوڑا سا محسوس کر کے دیکھو، صرف سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جس دن میں مروں گا میرے پاس فرشتہ آئے گا، مجھ سے 3 سوال کرے گا، بچپن سے میں سنتے آ رہا ہوں یہ 3 سوال ہے، یہ 3 سوالوں سے میرے کو جواب تو یاد ہو گیا، میں ابھی یاد کر لیا، من ربو کا جیسے بولے گا میں بول دوں گا میرا رب اللہ ہے، تیرا دین کیا ہے میں بول دوں گا میرا دین اسلام ہے، تیرے نبی کون میں بولوں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں رٹا مار لیا، مجھے یاد ہو گیا، آسانی سے جواب دے دوں گا۔ غلط، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے جواب یہاں رٹا مارنے سے، یاد کر لینے سے میرے بھائیوں، وہاں زبان نہیں دے گی جواب، زندگی اعمال جواب دیں گے۔ تیرا عمل کیسا تھا، تیری زندگی کیسی گزری، اس کے مطابق زبان کھلے گی۔ مثال سے بھی سمجھو، ایگزام ہال میں جاتے ہیں، کتنے نوجوان بچے بولتے ہیں ہم اچھی تیاری کر کے گئے، اچھا یاد کر کے گئے، اچھا پڑھ کے گئے، لیکن ایگزام ہال میں بیٹھتے ہی ڈر کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں لکھ سکے، ڈر کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں بول سکے۔ خبر کے گڑھے میں اتنے ڈراؤنی شکل لے کے جب فرشتے آئیں گے تو کہاں سے جواب دو گے میرے بھائیوں؟ انسان کی زندگی جواب دے گی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں، اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صرف ایک اللہ سے مانگا ہوگا، ایک اللہ کو اپنا رب بنایا ہوگا، ایک اللہ کے سامنے سجدے کیا ہوگا، ایک اللہ کے سامنے رکوع ہوگا، ایک اللہ کے اوپر امیدیں، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ، نہ درگاہ کے پاس جھکا، نہ کسی مورتی کے پاس جھکا، نہ تعویذوں کو لٹکایا، کسی نیمبو ناریلوں پہ اس کا بھروسہ نہیں تھا، زندگی بھر ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ سے ڈر، ایک اللہ کی عبادت کیا ہوگا، تو پھر وہ انسان بولے گا میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال، نوجوانوں تمہارے نبی کون؟ سوال ہر ایک سے ہونا ہے، حدیث میں الفاظ الگ ہے، چہرہ بھی بتایا جائے گا، یہ کون پہچانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیں گے؟ نوجوانوں زندگی میں کس کو آئیڈیل بنائے تھے، کس کو نمونہ بنائے تھے؟ میرا آئیڈیل کوئی کرکٹر تھا، میرے لیے نمونہ کوئی ایکٹر تھا، اس کے جیسے بال بنایا، اس کے جیسا چہرہ بنایا، اس کے جیسے کپڑے پہنا، تو پھر میں نہیں بول سکتا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے لیے اگر نمونہ زندگی بھر میرے نبی ہے، میں نماز بھی نبی کے طریقے پر پڑھا، روزہ بھی نبی کے طریقے پر، حج زکوٰۃ بھی نبی کے طریقے پر، اسی طرح میرا حلیہ، میرا چہرہ، ہر چیز نبی کے طریقے پر ہوگا، تو اس دن میں بولوں گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ دوسرا جواب نہیں دے سکتا۔ تیرا دین کیا ہے؟ مسلمانوں آسان سوال نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے کہ یہ آسان ہے۔ تیرا دین کیا؟ دین کا مطلب کیا ہوتا؟ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ،
قانون جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھیجا وہ قانون وہ اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کسی اور کا دین، یہودیوں کا دین الگ ہے، ہندوؤں کا دین الگ ہے، عیسائیوں کا دین الگ ہے، ہر ایک کا دین الگ ہے۔ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں شادی کے طریقے آئیں گے، اس میں فنکشنز آئیں گے، اس میں دعوتیں آئیں گے، اس میں پیدائش کا طریقہ، میت کے طریقے سب ہے اس قانون میں۔ اس قانون کو بولتے ہیں دین۔ ہم سمجھے دین بولے تو خالی اسلام بول دینا ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ اسلام کو فالو کرے زندگی میں، اسلام کے مطابق زندگی گزری۔ گھر میں شادیاں ہوئی تو اسلام کے مطابق ہوئی یا کافروں کے طریقے پر ہوئی؟ بچے پیدا ہوئے تو برتھ ڈے پارٹیز کرے یا اسلام کے مطابق عقیقے کرے؟ کسی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر تمہارے گھر میں رسم و رواج ہوئے یا کافروں کے طریقے پر ہوئے؟ تمہاری زندگی میں سود کا لین دین تھا؟ تمہاری کمائی کیسی تھی؟ تمہارا خرچ کرنے کا جگہ کیسا تھا؟ ہر چیز تمہارے دین میں تھا، تمہارے اسلام میں تھا۔ اگر تم اس اسلام کو فالو کرے تو بولیں گے میرا دین اسلام۔ اگر میں فالو نہیں کرا، منمانی کر لیا، خالی جمعہ کی نماز پڑھ لیا، جمعہ کے دن ٹوپی داڑھی، خالی رمضان آیا تو رمضان کا مسلمان بن گیا، 1 مہینہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد میری زندگی میری مرضی، جہاں چاہے ناچوں، جیسے چاہے کھیلوں، جیسے چاہے کودوں، جس کو چاہے آئیڈیل بناؤ، جس کو چاہے نمونہ بناؤ، اپنی مرضی کی زندگی۔ آٹو پہ لکھا ہوا، گاڑیوں پہ لکھا ہوا، بائک پہ لکھا ہوا نظر آتا مائی لائف مائی رولز کہتے، میری زندگی میری مرضی کہتے، تو پھر تو مسلمان تو نہیں ہوا۔ تیری زندگی میں اگر تیرے رولز چلیں گے تو خبر کے گڑھے میں تو جواب نہیں دے سکتا نا، میرا دین اسلام ہے، میرا دین میری مرضی تھی بولیں گے نا۔ پھر نوجوانوں کدھر جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جتنے بھی یہاں پر صرف نوجوان ہی نہیں، بوڑھے حضرات جن کی عمریں گزری، یاد رکھو میرے بھائیوں، ابھی بھی زندگی بدل سکتے، بڑھا نہیں سکتے۔ آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بدل سکتے ہیں، بدلنے کی کوشش کریں، بڑھا نہیں سکتے میرے بھائی۔ موت کا فرشتہ پتہ نہیں 8 دن ہے، رمضان کا مہینہ کب تک بھی ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے نہیں معلوم ہے۔ یہ سوچنے والوں کہ میں رمضان میں سدھر جاؤں گا، رمضان میں توبہ کروں گا، رمضان میں معافی مانگوں گا، کتنے لوگوں کو ایسے دیکھے جو بولتے تھے پچھلے سال تھے ہمارے پاس لیکن اس سال نہیں رہے۔ کم از کم ان کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کریں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ صرف موت کو ایک یاد رکھو، کوئی برائی نہیں کر سکتے۔ موت کو ایک یاد رکھو، ہر نیکی کرنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا بھی آسان ہے، رات کے اندھیرے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے، جس کو موت یاد رہے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس جب موت کا فرشتہ آئے تو ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔